کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، یہ استخارہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میں استخارہ کر رہا ہوں مجھے بتاؤ بیماری کیا ہے، یہ بیماریاں پتہ کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، یہ صرف مستقبل بینی، یہ ہمارے پاس صرف ایک لیگل طریقہ ہے جس میں وہ بھی جس کو اللہ عطا کرے۔ اسلام میں مستقبل بینی کے لیے یا خواب ہے، صرف خواب، کہ خواب سے اگر اللہ کسی کو سمجھ دے وہ اس فیچر کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علم جن کو علم کہتے ہیں وہ فنون ہیں، علم صرف قرآن و حدیث ہے، یعنی کہ نجوم، یہ کاہن پن، یہ سب حرام ہے۔ اب ایک استخارہ ہے، اس میں بھی اتنی گڑبڑ ہو گئی کہ لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے۔ آپ یہ آیت اتنی سوبر پڑھ کے سو جائیں، آپ کو خواب آئے گا، پھر اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اب بہت سارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں بندش ہوئی ہے، بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، کاروبار یہ وہ اچھا وہ بدبخت کے بچے نے بتایا آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سو جائیں، آپ کی خواب میں آ جائے گا جس بندے نے آپ کو کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شیطان اس کے کسی رشتہ دار کو لے آئے گا، کیونکہ جو اصول نبی نے وضع کیا، ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر چلیں گے تو خیر ہوگی، اگر اس میں اپنی مرضی چلائیں گے تو بربادی ہو جائے گی۔ اب استخارے میں کہیں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں خواب آئے گا، یا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ فلاں وقت کرو گے، کر کے اس طرح کر لو پھر اس کے بعد تمہیں خواب آئے گا۔ اب ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں استخارہ کر کے سویا، میں نے خواب دیکھی میرے گھر کو آگ لگ گئی، وہ ڈر گیا، جی میں نے تو اللہ کا نام پڑھا تھا، اب کئی آ کر نہیں جی میں نے تو قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے، مولوی صاحب نے مجھے بتائی تھی۔ تو میرے بھائی اس بوتل کے اندر گندگی ہو اور شراب ہو اور اس پر سبحان اللہ لکھنے سے وہ وہی رہے گا۔ جب ایک طریقہ نبی نے نہیں بتایا، ساری دنیا کے ملا پیر اکٹھے ہو جائیں وہ نبی کی ایک اس کو بھی نہیں چھو سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے منعن اس طرح جب ہم کریں گے تو اس میں خیر آئے گی، کیونکہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ کس سے کہا اللہ نے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تجھ پر نعمتیں تمام کر دی، تجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو مرضی کوئی تمہیں بتائے، ساری رات پڑھنے کو کہے، سارا دن کرنے کو کہے، اگر وہ مسنون نہیں ہے وہ قطعی اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے۔ اب یہ استخارہ صرف اور صرف، اور اس استخارے کی دعا صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، یعنی کہ 100% ہمارے تک یہ بات پہنچ گئی۔ ہر خاص و عام اس کو پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں آتا کوئی نہ کوئی تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کہاں ہے کہ جی مولوی صاحب ذرا ہمارا استخارہ نکالیں، وہ بدبخت کا بچہ گھر جا کر سو جاتا ہے، کہنا جی تو بڑا مشکل ہے، میرے صرف 3 من گوشت چاہیے تھا فلاں، پھر ہم استخارہ کریں گے۔ مولوی صاحب ہم نے تو بچے کی شادی کی تھی، استخارہ نکلوایا تھا، 2 دن بعد اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب جوتا اٹھاؤ جا کر مولوی کو مارو، وہ کہتا تھا بڑا زبردست۔ کہاں کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ استخارہ کرواؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا استخارہ کرو، ٹھیک ہے نا، اس فرق ہوتا ہے کرنے اور قرآن میں۔ اور اب جو ہمارے ہاں جو رائج مولوی صاحب قرآن کھولا ہے، جنوں سے مدد لینے والا، چوگا پہنا، پگڑی باندھی، پورا پگڑا ایسا پہن کے لوگوں میں یہ بتایا کہ میں ولی اللہ، نعوذ باللہ، اپنا حساب لگا رہا ہے آنکھیں بند کر کے، لیکن کہہ رہا جی کہ وہ استخارہ آپ کا یہ نہیں کر رہا کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی، وہ جاتے ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ استخارہ کرنا، خود کرنا، اور آج کل پاکستان کے اندر ایک ٹی ویوں پہ استخارے شروع ہوئے ہیں، آپ فون کریں، نام بتائیں، بہت سارے میں نے دیکھا ہمارے سیلفی لوگ، ہماری بد نصیبی ہے کہ پیور دین اللہ نے ہمیں دیا، پیور، کوئی ملاوٹ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی قسم فخر کرو، قرآن و حدیث ہمیں، اور اتنی زبردست دعا جو زبان اطہر سے ادا کی گئی، اور اس پر ہمارا بلیو نہیں ہے۔
پھر اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں، شرک بدعات کے لوگ اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ جی قرآن میں سے یہ پڑھیں، اتنے دن پڑھیں، یہ کریں، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو خواب آئیں گے۔ خواب کا استخارے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ بالکل غلط، غیر مسنون، بلکہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر خواب کا اس استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ دعائے استخارہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعات نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اور اس دعا میں حاضل امر کے بجائے اپنی حاجت کا نام لے۔ اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو اس کو مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس میں برکت دے، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین، دنیا اور انجام کار میں، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، جہاں کہیں بھی ہو مجھے اس پر راضی کر دے۔